الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے رب تعالی کی رضا ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں کروڑوں مالکیوں کے امام عاشق رسول اور عاشق مدینہ حضور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں سن کر یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا جانتی ہے کہ زبردست عاشق رسول ہوئے ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی محبت اور ایسا والہانہ عشق رکھتے تھے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا حد درجہ اہتمام، یعنی ادب کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کوئی فقہی مسئلہ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آتا تو آپ اسے گھر کے دروازے پر ہی وہ مسئلہ بتا دیتے، اس کا حل عنایت فرما دیتے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی حدیث رسول سننے کے لیے آتا تو آپ اسے تھوڑا ٹھہرنے کا کہتے ہیں، پھر آپ گھر میں جا کے خوب تیاری کرتے، بہترین لباس پہنتے اور پھر اچھی اونچی جگہ بیٹھ کر اس شخص کو حدیث رسول سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کا ادب بھی آپ کا مثالی ہے کہ سواری پر سفر نہ فرماتے اور رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا تو مدینہ طیبہ سے باہر جا کر فارغ ہوتے، پھر واپس مدینہ طیبہ میں آتے۔ اور ساری زندگی میں جو حج فرض ہوتا ہے صرف وہی حج آپ نے کیا۔ اس کے بعد حج پر اس لیے صرف اس وجہ سے نہ گئے، فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ طیبہ سے باہر جاؤں اور مجھے وہیں پر موت آ جائے۔ یعنی آپ کی تمنا شدید تھی، دلی تمنا تھی کہ موت آئے تو مدینہ طیبہ میں آئے۔ تو جب آپ کا وقت وفات نزدیک آیا تو آپ نے بوقت وفات اپنے شاگرد خاص یحییٰ بن یحییٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سنو، الحمدللہ الذی اضحک وابکا وامات واحیا، یعنی اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں کبھی خوشی دے کر ہنسایا اور کبھی غم دے کر رلایا، ہم اسی کے حکم سے زندہ رہے اور اسی کے حکم پر جان قربان کرتے ہیں۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو
کہ میں کسی مسلمان کو شریعت کا ایک مسئلہ بتا کر اس کے اعمال کی اصلاح کر دینا، یا کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا 100 حج اور 100 جہاد سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی آواز بالکل دھیمی ہو گئی اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا سال پیدائش 93 سن ہجری ہے اور وفات کا سال 179 یعنی 179 سن ہجری ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ سے آپ کو جو والہانہ عقیدت و محبت تھی اور جو دعائیں آپ نے اپنی زندگی میں کی ہوں گی، وہ اس طرح قبول ہوئی کہ آپ کو مدینہ طیبہ میں ہی موت نصیب ہوئی اور جنت البقیع شریف میں ہی آپ کو مدفن نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیے، شریعت کے مسائل سیکھنا یا کسی کو بتانا یا کسی سے پوچھنا کس قدر اہم ہے کہ اپنے وقت کے ایسے امام کہ آج بھی اور بلکہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی ان کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی یا مسائل فقہ پر عمل کرنے والے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے ان کی یاد کو تازہ رکھیں گے اور آپ کا ذکر خیر اسی طرح ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی شریعت مطہرہ کے متعلق جو اہم ترین مسائل ہیں، یعنی جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، ہم وہ خود بھی سیکھتے رہیں اور جو معلوم ہوتا جائے وہ دوسروں کو بتاتے رہیں۔ تو یہ کیسے عظیم و شان آپ نے اس کی اہمیت اجاگر کی۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجیے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا، یا کسی مسلمان کو شریعت کا ایک مسئلہ بتا کر اس کے اعمال کی اصلاح کر دینا 100 حج اور 100 جہاد سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہی تو مشن دیا ہے، یہی نیکی کی دعوت، بلکہ یہی ایک سوچ دی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ان عظیم المرتبت ہستیوں، ان ائمہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی، اور اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ موت کے وقت کی بھی آسانیاں ملیں گی اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو ایک ہی کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اسی پر میری مغفرت ہو گئی، اور وہ کلمہ وہی ہے جو حضور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنازے کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قربان اتنے بڑے عالم، حدیث و تفسیر اور فقہ کے اتنے بڑی ہستی، اور اپنی وجہ مغفرت کیا ارشاد فرما رہی ہے کہ ایک مختصر سی دعا کہ جنازہ کوئی دیکھا کرتے اس کو دیکھ کر وہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس دعا کو میں 3 دفعہ دہرا دیتا ہوں، آپ بھی ہو سکے تو اس کو اچھی طرح توجہ سے سن کر یاد کر لیجئے۔ جب بھی کوئی جنازہ گزرے یا جنازہ کہیں دیکھیں، کوئی میت دیکھیں تو اس کو دیکھ کر پڑھنے کی عادت بنا لیں
کہ آج اب ہم پر بھی ایسا کرم ہو جائے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان الحی الذی لا يموت۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور ادب اسی طرح سے اچھی طرح سے بٹھا دے، اور جو کچھ ہم نے سنا ان کے متعلق اس درس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور ان پر اللہ عز و جل کی ہر آن ہر لمحہ کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ رمضان شریف کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، اسے بھی خیر و عافیت سے گزارنے کی کوشش کیجیے، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔